قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احسنت، جزاک اللہ خیرا۔ یہ حدیث نمبر 28 جو ارباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روز بڑا بلیغ وعظ فرمایا، وعظنا وعظ فرمایا ہمیں، موعظۃ بلیغہ بڑا بلیغ وعظ، بڑا مؤثر وعظ، دلوں پر اثر کرنے والا بڑا مؤثر وعظ آپ نے فرمایا۔ ایک حدیث میں یہ وعظ آپ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے فرمایا تھا، ایسا مؤثر وعظ تھا کہ وجلت من القلوب وذرفت من العیون، جس کو سن کر دل نرم ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ذرفت منها العیون، جاری ہو گئے اس وعظ کی وجہ سے، العیون آنکھوں کے آنسو، آنکھیں بہہ پڑی اور دل نرم ہو گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کے اس وعظ پر۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کے متمنی رہتے تھے، اور آج آپ نے وعظ فرمایا، اور وعظ ہونا چاہیے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، لوگوں کی حاجت ہے۔ فذکر وعظہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو وعظ کیا کرو اور نصیحت دیا کرو، سمجھایا کرو، یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اور ایک انسان کا لوگوں کے لیے سب سے عمدہ تحفہ جو ہے وہ وعظ اور نصیحت ہے، نصیحت پیش کرنا، نصیحت دینا سب سے عمدہ ایک انسان کا تحفہ لوگوں کے لیے۔ لیکن دوستوں اور بھائیوں، وعظ کی دو ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو دیکھیں تو یہ وعظ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دو ذمہ داریاں وعظ کے تعلق سے، ایک ذمہ داری وعظ کرنے والے کی اور دوسری وعظ سننے والے کی۔ کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو لوگوں کو وعظ کر رہا ہے اس پر خود عمل کرے، اگر گھنٹوں بات کرے خود عمل نہ کرے تو اللہ فرما رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایسا خطیب، ایسا واعظ، ایسا مقرر سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی مول لے گا، اللہ کو ناراض کر دے گا، ممبر سے اترے گا وعظ کر کے، خود عمل نہیں کر رہا تو اللہ کو ناراض کر کے اترے گا۔ بڑی کڑی ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری سننے والوں، خالی سننے کا شوق نہ ہو، چسکا نہ ہو، بلکہ عمل کا جذبہ ہو، ورنہ اللہ پاک فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، نصیحت وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دل میں خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، اور وہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے، نصیحت سے بھاگتے ہیں، جو اشقا ہیں، بدبخت، اشقا الذی یصلی النار الکبریٰ، جن کا ٹھکانہ سب سے بڑی آگ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو بڑی کڑی ذمہ داری، وعظ کرنے کی بھی اور وعظ سننے کی بھی۔ ذمہ داری کیا ہے؟ عمل کی، کرنے والا بھی عمل کرے اور سننے والا بھی عمل کرے۔ اور اگر عمل نہیں کر رہے تو مانا نصیحت قبول کرنے کا جذبہ نہیں، ایسا دل سخت دل کہلاتا ہے، نرم دل نہیں کہلاتا۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل میں سختی ہو۔ اور دل کی سختی کی علامت کیا ہے؟ وعظ سن رہے، نصیحتیں سن رہے لیکن قبول نہیں کر رہے۔ تو وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظیف اور پاکیزہ معاشرے میں اللہ کے پیغمبر نے وعظ کیا، سننے والے صحابہ تھے، اتنا بلیغ اور مؤثر آپ کا وعظ، رونگٹے کھڑے ہو گئے،
دل نرم ہو گئے، جھک گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنها موعظۃ مودع، لگتا ہے یہ نصیحت مودع انسان کی، الوداع کہنے والے کی۔ الوداع کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مسافر سفر پہ جا رہا ہے اور اپنے پسماندگان کو الوداع کہہ رہا ہے، اور ایک مرنے والا انسان جو موت سامنے کھڑی ہے اور اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ ایسے موقع پر نصیحتیں ہوتی ہیں۔ مسافر لمبے سفر پر جا رہا ہے تو اپنے ساتھیوں کو، اہل خانہ کو نصیحتیں کر رہا ہے، اپنی امانتوں سے آگاہ کر رہا ہے، اور وہ بڑی قیمتی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو دنیا سے جا رہا ہے وہ جاتے ہوئے نصیحتیں کرتا ہے، بڑی قیمتی وصیتیں ہوتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اتنا بلیغ، اتنا مؤثر آپ کا وعظ، لگتا ہے کہ یہ آخری وقت آپ کا آ گیا، لگتا ہے اس کے بعد آپ کو وعظ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فأوصنا، ہمیں وصیت کر دیجیے۔ اگر یہ تصور کر لیں کہ آپ کا وقت اخیر آ گیا اور آج کے بعد آپ کو کوئی نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اپنی وصیت کر دیجیے، آپ کا آخری پیغام امت کے لیے کیا ہوگا۔ اس کا معنی بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اپنا آخری پیغام اپنی امت کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اعمال اختیار کرنا اللہ رسول کی اطاعت میں اور گناہوں کو چھوڑنا، امتثال اوامر اور ترک معاصی، نیک کام اختیار کرنا اور معصیتوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ ایک بندہ اس پر اگر کاربند ہو جائے تو تقوی بڑی گراں قدر اور جامع وصیت ہے جو اللہ نے ہر قوم کو دی، ہر امت کو کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے قبل ہم نے جس جس قوم کو کتاب دی انہیں بھی اور تمہیں بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بڑی کارآمد وصیت، دنیا کے تعلق سے بھی اور آخرت کے تعلق سے۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ دنیا کا فائدہ، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو مخرج دے گا، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ تقوی کے فائدے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ مخرج دوں گا، مشکل سے مشکل جگہ سے تمہیں نکال دوں۔ امیر عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر میرا یہ ایمان ہے کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد فاتق اللہ لجعل له مخرجا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں اور بندہ تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کر اسے راستہ دے گا، کیونکہ اس کا فائدہ ہے کہ تقوی اختیار کرو گے مخرج مہیا کریں گے۔ تو یہ پہلی وصیت اوصیکم بتقوی اللہ، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ فی السر والعلن، یہ سارے فرامین موجود ہیں، تقوی اختیار کرو۔ دوسری وصیت والسمع والطاعۃ وإن تأمر علیکم عبد حبشی، تمہارا امیر حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو، والسمع والطاعۃ، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت سے باہر نہ نکلو، خواہ وہ حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو۔ ایک شرط ہے اطاعت معروف میں ہو، لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، جس مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی بن رہی ہو اس میں اطاعت جائز نہیں۔ ایسا نہیں کہ ولی امر کی اطاعت تو آپ کر رہے ہیں، اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی سرزد ہو رہی ہے، وہ جائز نہیں۔ معروف میں سمع اور اطاعت ہے آپ کے ولی امر کی۔
اور خروج کا راستہ، بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ امن سلامتی جو ایک نظم ہے دولہ اور حکومت کا، اسے قائم رکھنا ہے، اسے برقرار رکھنا، سمع اور اطاعت۔ نبی علیہ السلام نے یہ اصول زرعی قاعدہ اپنی امت کو عطا فرمایا تاکہ اس کو بروئے کار لائیں اور یہ حکومتیں امن و آشتی پر قائم ہوں اور دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو۔ زیادہ فتنہ تبھی قائم ہوتا ہے جہاں معاشرہ اور معاشرے کے لوگ ولی امر کے مد مقابل آ جائیں۔ فتنے کھڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، جہاں پر اقتدار کی کشمکش ہو۔ ہرگز نہیں، کسی شخص کا، ولی امر کا اقتدار اگر قائم ہو چکا ہے، اس کی بیعت منعقد ہو چکی ہے، تو پھر سمع اور اطاعت کرنا فرض ہے۔ اس کی بات کو سنو اور اس کو قبول کرو اور اس کی اطاعت کرو، اگر وہ اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں، نافرمانی میں نہیں۔ باقی بغاوت کا راستہ، خروج کا راستہ قطعاً اختیار نہیں کرنا، یہ فتنے کا راستہ۔ اور نہ ایسی روش اختیار کرنی ہے کہ اپنے حکام کے خلاف باتیں کرو، چوکوں پہ کھڑے ہو کے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر، ممبروں پر کھڑے ہو کر، اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر دھاڑتے پھرو حکام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے۔ یہ بات دین کے مقاصد کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر آپ نے اپنے ولی الامر کو، اپنے حاکم کو کوئی نصیحت دینی ہو، کسی معاملے میں کوئی بات پہنچانی ہو، تو اس کے بازو کو پکڑ کر اسے تنہائی میں لے جاؤ اور تنہائی میں بات کرو، لوگوں کے سامنے بات نہ کرو۔ سامنے اچھالو گے تو یہ اس کے لیے آر ہوگی، یہ نصیحت نہیں ہوگی، خیر خواہی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے بات کرو گے تو اس کی انا کو آپ جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کے ضمیر کو نہیں۔ نصیحت کرو اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، نہ کہ اس کی انانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ پھر وہ آپ کی کوئی بات قبول نہیں کرے گا، بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ ساری باتیں شریعت کے مقاصد کے خلاف۔ کوئی بات کہے نہیں، اس کے پاس جا کر کہو۔ پاس جانا ممکن نہیں تو صبر کرو، کوئی ذریعہ اگر بن جائے اس تک بات پہنچانے کا، اس کو اختیار کر لو۔ لیکن برسر عام تنقیدیں کرنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اذهبا الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے خلاف باتیں کرو، تنقیدیں کرو، اس کے پاس جا کر بات کرو۔ اور بات بھی کیسے کرنی ہے؟ قولا له قولا لینا، نرم بات کرنی، نرم طریقے سے۔ کس سے؟ فرعون سے، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے۔ قولا له قولا لینا، بات اس کے پاس جا کر کرنی، اس کی پیٹھ پیچھے نہیں، تنقید نہیں کرنی، کیچڑ نہیں اچھالنا، اس کے پاس جا کر بات کرنی اور نرم بات کرنی۔ قولا له قولا لینا۔ علماء سلف میں سے ایک عالم کا قول بڑا تاریخی اچانک ذہن میں آ گیا، اسی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، قولا له قولا لینا، اے موسیٰ اور ہارون، فرعون سے نرم بات کرنی۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، کیا تیری شفقت اور محبت کا عالم کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اس کے ساتھ تیری یہ شفقت کا انداز کہ نرم بات کرنا، اتنا پیار بھرا انداز۔ تو اے اللہ، جو تجھے رب اعلیٰ مانتا ہے اس کے ساتھ تیری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو عالم اس کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، کہ اس سے نرم بات کرنی، شفقت بھرا انداز۔ جو تجھے رب اعلیٰ مانتا ہے اس کے ساتھ تیرا انداز کیسا ہوگا، کیسی محبت ہوگی اور کیسا پیار ہوگا۔ تو یہ چند اصول جو شریعت نے وضع کی، پاس جا کر بات کرو اور نرم طریقے سے بات کرو، اس کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کرنا اور فتنہ پروری کی باتیں کرنا شریعت کے مقاصد کے خلاف۔ ہاں، کفر بوا ہو، کھلم کھلا کفر، جس کے کفر ہونے پر آپ کے پاس دلیل ہو، تو پھر بھی خروج نہیں، بغاوت نہیں، پھر طاقت کو تولو، مقاومت کر سکتے ہو، حاکم کے سامنے ٹھہر سکتے ہو، اس کی سپاہ کا مقابلہ کر سکتے ہو،
نہیں تو پھر بھی صبر کرو، اور اگر کر سکتے ہو تمہاری طاقت زیادہ ہے اس کی طاقت کم ہے تو پھر خروج جائز ہے، نہیں پھر یہ سوچو کہ اس خروج کی صورت میں فتنہ تو قائم نہیں ہوگا۔ اگر یہ معاملہ امن اور سلامتی سے حل ہو سکتا ہے تو حل کر لو، اور اگر فتنہ ہو، قتل و غارت گری ہو، خون ریزی ہو، پھر بھی جائز نہیں۔ شریعت فتنہ نہیں چاہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وصیت میں یہ پیغام دیا، والسمع والطاعہ وإن تأمر علیکم عبد حبشی، کہ تمہارا امیر حبشے کا غلام کیوں نہ ہو، سیاہ رنگت والا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، جس کا سر جو ہے وہ جیسے ایک مرقع کی مانند ہو، مجدع، ہاتھ پاؤں کٹے کیوں نہ ہو، پھر بھی تم نے اس کی سماع اور اطاعت کرنی۔ اور آگے فرمایا تیسری بات، من یعش منکم بعدی فسر اختلافا کثیرا، میرے بعد تم بڑے اختلاف دیکھو۔ یہ بات آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل، ورنہ صحابہ کے معاشرے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور صحابہ کا قوی ایمان، صحابہ نے کوئی حیرت کا اور تعجب کا اظہار نہیں کیا کہ حیرت ہے، کتاب اللہ موجود ہے، سنت رسول اللہ موجود ہے، اتنی پیاری تعلیم موجود ہے، پھر اختلاف کیوں رونما ہوگا؟ پھر اختلاف کیسے؟ کسی صحابی نے کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی استفسار کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں خبر دی جس معاشرے میں محبت تھی، وحدت تھی، یگانگت تھی، کہ آگے چل کے اختلافات ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ دو صورتیں، اختلاف کو باقی رکھو یا حل کرو۔ باقی رکھنا ناجائز ہے۔ اختلاف باقی کیوں رہے جبکہ کتاب اللہ موجود؟ یہ تو کتاب اللہ کی کمزوری، سنت رسول اللہ کی کمزوری، کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں قائم ہے؟ اس کو حل کرو۔ یا رسول اللہ حل کیسے کریں؟ کوئی فارمولہ ہے؟ ہاں ہے، فعلیکم بسنتی، اس اختلاف کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اگر میں زندہ ہوں میرے پاس، میری ذات کے پاس آؤ، اگر موجود نہ ہوں تو میری حدیث کے پاس آؤ، سنت کے پاس چمٹ جاؤ میری سنت کے ساتھ، باقی ہر چیز چھوڑ دو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ قول میرے باپ کا ہے، یہ قول میرے پیر کا ہے، یہ قول میرے شیخ کا ہے، یہ قول میرے امام کا ہے، یہ قول فلاں بزرگ کا ہے، یہ طریقہ میری برادری کا۔ مت دیکھو، ہر چیز کو چھوڑ دو۔ یہ دیکھو کہ اللہ کے حبیب کی سنت کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان کیا ہے۔ یہ ایک فارمولہ، اور کوئی فارمولہ، کوئی فارمولہ لے آؤ، کوئی ضابطہ لے آؤ، اختلاف کا حل نہیں نکلے گا، نہیں نکل سکتا۔ ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ ہے اس کو پیش کر دو اللہ کے پیارے پیغمبر، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹا دو اور اللہ کے رسول کی طرف، اولی الامر کی طرف، اولی الامر کی طرف۔ کب؟ جب اولی الامر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے موافق ہو۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ اور میرے خلفاء راشدین ان کے طریقے کو دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ملے خلفاء کے طریقے سے آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فہم، ہمارے فہم کا قصور ہے۔ یہاں جو بات سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ خلفاء کا ذکر اس لیے کیا کہ بعض سیاسی امور میں خلفاء کا طریقہ آپ کے لیے مثال ہوگا اور کارآمد ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، وہاں آپ کی ایک سلطنت کا دائرہ کار تھا۔ خلفاء کا دور آیا، فتوحات ہوئی، اسلام کہاں کہاں تک پہنچا، پھر منصب، عہدے اور مختلف سرکاری مناصب تجویز کیے گئے، ڈیوٹیاں قائم کی گئی، گورنر مقرر کیے گئے، عمال مقرر کیے گئے، اور مختلف سیاسی امور طے کیے۔ یہ خلفاء کا طریقہ۔ ان امور میں آپ کو خلفاء کے منہج اور طریقے سے رہنمائی مل سکتی۔ باقی یہ ممکن نہیں ہے کہ عبادت کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، اور کتاب و سنت میں ایک چیز موجود نہ ہو اور خلفاء سے وہ مل جائے۔ ہر چیز کتاب و سنت میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے
یہ طے کر دیا اختلاف رونما ہو تو حل کی ایک ہی شکل ہے کہ میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ، باقی ہر چیز کو چھوڑ دو۔ کوئی شافعی ہے تو یہ نہ دیکھے امام شافعی کیا فرما رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی حنفی ہے تو یہ نہ دیکھے امام ابو حنیفہ کیا فرما رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی مالکی ہے تو یہ نہ دیکھے کہ میرے امام کیا فرما رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ نئے نئے کام، نئے نئے امور جو کتاب و سنت سے ہٹ کر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ان سے بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ۔ زہر قاتل ہے بدعت، بدعتی انسان بھی تمہارے لیے، تمہارے عقیدے کے لیے اور ایمان کے لیے زہر قاتل، بدعت بھی تمہارے لیے زہر قاتل۔ بچ جاؤ بدعت سے، بچا لو اپنے آپ کو۔ فإن كل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک حدیث میں ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ یہ چار چیزیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی وصیت۔ وصیت کو عام شخص کر جائے تو اس کو بدلنا جائز نہیں ہے، یہ تو پیارے پیغمبر کی، سید ولد آدم کی وصیت ہے۔ انہیں کیسے تبدیل کرو گے؟ حرف بحرف ان پر قائم ہو جاؤ، ان کو پورا کرو، ان کو اپنا لو۔ یہ ضابطہ ہے دنیاوی سعادت کا اور اخروی سعادت کا، دونوں جہانوں کی کامیابی کا اور فلاح کا یہ ضابطہ ہے۔ بارک اللہ فیک۔